آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ سوئے دشت و دمن تاریک سائباں، تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں، کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں، تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں، موت کا وقت لیکن مقرر نہیں، دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں، تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں، تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے، مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے، اور داڑھی کو بالکل مڈائے ہوئے، کیا مسلمان کے ہے کیا مسلمان کے ہے یہ شایان شان، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ، گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ، اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ، گھر نہیں در حقیقت سرائے ہے یہ، ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہے یہ، بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش، پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش، تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل، مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر، داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل، مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر، میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، آج جلسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان سڑکوں پر گھومتے رہتے، مستی کرتے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، نفس کی قید سے خود کو آزاد کر، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر،
نفس کی قید سے خود کو آزاد کر، اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر، اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر، دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں، دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی، اور ان آیتوں کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اور حبشہ کے بادشاہ نے جب ان آیتوں کا ترجمہ سنا تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تنکا اٹھایا اور زمین پر لائن کھینچی اور کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم کا مقام جیسا قرآن میں بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی مقام صحیح ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور بعد میں وہ بادشاہ ایمان بھی لے آیا۔ اور آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو کہ ہم لوگ جو جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال دلی میں ہوا، کسی کا انتقال ممبئی میں ہوا، اور آپ کٹیہار کے حسن گنج میں اٹوا میں اگر آپ کو معلوم ہوا بہت بڑے علامہ کا، بہت بڑے مولانا کا انتقال ہوا، اور آپ یہاں پر ان کی جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، آپ پوچھ لیجئے علماء سے کہ جنازہ غائبانہ پڑھنے کی جو دلیل ہے وہ دلیل یہی ہے کہ جب حبشہ کے اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ اکلوتا یہ غائبانہ جنازہ تھا جو اللہ کے نبی نے حضرت نجاشی کا پڑھایا تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو بڑا عالم ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جس سے سماج اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہو اور وہ نیک ہو، دیندار ہو، ایسے انسان کا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے۔ ہر کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ تو مریم، سورہ مریم کی آیت ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے، مگر سورہ مریم کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ردم ہے، ایک بہت خوبصورت لے ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اگرچہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ شیرسابادی زبان جانتے ہیں، بنگلہ زبان جانتے ہیں، عربی نہیں آتی آپ کو، مگر آپ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیے اور کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح سرشار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اس سورت کریمہ کا اعجاز ہے، اس سورت کریمہ کی خاصیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں مریم کو، وہ مریم جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جو 24 گھنٹے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی۔ مریم اپنے آپ کو بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں، گوشے میں الگ کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، مریم آپ کو سبق دے رہی ہے کہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے۔ مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد کا ایک کمرہ پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، دن چھوٹا ہو چکا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے،
موسم بھی ٹھنڈا ہے، اگر عورتیں چاہیں تو بڑی آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں. جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ چاہیں تو وہ روزے اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں. مگر میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں جو مریم کے اندر تھا. اللہ کہہ رہا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی کے بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں چلی گئی. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے. مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے، اور اچانک ایک خوبصورت انسان، ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے. وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ریئیکشن کیا ہوگا ایسے موقع پر؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ریئیکشن کیا تھا. اللہ کہتا ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم فوراً ڈر گئی اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے. مریم نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا. گناہ کے موقع پر اگر اللہ یاد آ جائے تو یہ دل میں ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. اگر گناہ کے ٹائم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اگر گناہ کا ارادہ کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے. میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو شراب پینے جا رہا تھا، یہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، یہ تو غلط کام کرنے جا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، لہذا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. یہ نیکی کا حقدار ہے، یہ گناہ کا حقدار نہیں. پتہ یہ چلا میرے نوجوان ساتھیوں، آج جہاں جہاں بھی زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی اصل وجہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے. اور معاف کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا نبی کا طریقہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ داڑھی رکھنے والا پرہیزگار ہے. گھر سے نقاب میں نکلنے والی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ نقاب میں نکل رہی ہے، مگر نقاب میں نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے.
میرے پیارے ساتھیوں، کتنے زنا کے واقعات ہوئے جو نقاب پوش لڑکیوں نے ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشیاں کی ہیں، کتنے غلط کام ہوئے جو چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والوں نے وہ غلط کام کیے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نقاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے آپ، جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنی اللہ کے بارے میں آپ کو نالج ہوگی، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہے جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، یہاں مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کا مطلب جو جتنا اللہ کو جانے گا، جس کے پاس اللہ کی جتنی نالج ہوگی، اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلے اس کو اللہ کا مقام یاد دلایا۔ آج اپنے بچوں کو کون اللہ کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوا، ہم سکھاتے بیٹا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا، یہ سکھاتے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ کبھی اپنے منہ سے دعائیں سنائے، یہ ہماری تمنا نہیں ہے۔ رات میں ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، میں نے 2.5 سال کی 2 سال کی بچیوں کے منہ سے سنا ہے، ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو رات میں بستر پہ جاتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا دعا سناؤ، 2 سال کی بچی توتلی زبان میں اپنی ماں سے کہتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، 2 سال کی بچی وہ دعا سنا ہے۔ آپ جو تربیت دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وہ بچے آپ کے وہی سیکھیں گے، وہی اسی پر عمل کریں گے۔ اور سکھانے کی سب سے بہترین جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے بچپن سے نماز کی عادت ڈلوا دی، انشاءاللہ جوانی میں نہیں چھوٹے گی۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کو یاد رکھے گا۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے طور طریقہ سکھا دیا، ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے اور اتنا نالج رکھنے والا ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی غلط کام کیا، تو نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نالج سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا کمرہ بند کر لینے سے، تیرے کمرے کی لائٹ آف کر دینے سے، تیرے اپنے موبائل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے سے، تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ختم کر دینے سے تیرے گناہوں پر پردہ پڑ گیا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ تو اللہ کو بیوقوف بنا لے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو سب پتا ہے۔ اس لیے اگر گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے انسان، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ اچھا، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی؟ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں، مگر جبریل فرشتے ہیں، اور فرشتے کے اندر کبھی ڈیزائر اور شہوت اور خواہش نہیں ہوتی۔ مرد کے اندر، انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر اس کے سامنے عورت آئے گی تو جو ایک مرد کی کے اندر جو فطری طور پر عورت کو پانے کی جو طلب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے صاحب
جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے پڑوسی ملک میرے ملک کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مرد کے سامنے کوئی عورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور کافی دیر تک اس کے سامنے بات چیت کر رہی ہے اور مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ مرد گڑبڑ ہے، اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ بڑا بوال ہوا تھا اس کے اوپر، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک غیر مرد ایک عورت غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں، مولانا صاحب کی حال چال لینے جا رہی ہوں، عالم صاحب ہے، یہ تو بڑے نیک ہے، تقریر کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، اگر ایک عورت ایک مرد تنہائی میں ملیں گے، چاہے وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار انسان ہو اور وہ عورت اس دور کی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الا وثالثہم الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے میرے بھائی، کلاس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی، پڑھائی کم ہوگی، وہاں پہ بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوگی۔ آج آپ جا کے دیکھیں، ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر، اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے۔ بعد میں جب معاملہ سامنے آیا، پولیس کیس بنا، بڑا بوال ہوا، اب شاید اس کو ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو، غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں، غلط رخ پر وہ نہ جائیں۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اب حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا اے مریم تو غلط سمجھ رہی ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ تجھے بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بہت نیک بچہ، بہت پاک صاف بچہ، بہت اچھا بچہ۔ اچھا آپ نے غور کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بچے کو رونا ضروری بھی ہے، بچہ نہیں روتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے، بعض بچے نہیں روتے ہیں تو بعد میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض بچے تو بول ہی نہیں پاتے اگر پیدائش کے سمے وہ نہیں روتے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے، شیطان اسے مارتا ہے، وہ بچہ روتا ہے، اور شیطان دنیا کے ہر بچے کو مارتا ہے، مگر ایک بچہ ایسا تھا اس کو شیطان مار نہیں سکا، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ مریم کا بچہ تھا، اس کا نام عیسیٰ بن مریم تھا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تجھے، غلاما زکیہ، جو بہت نیک بچہ ہے۔ قالت انا یکون لی غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میں تو ورجن ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ میں زناکار عورت ہوں، میں بدکار عورت ہوں، یہ بچہ کیسے مجھے پیدا ہوگا؟ قال كذلك، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا تاکہ وہ بچہ دنیا کے ایک نشانی بن جائے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا۔ اب مریم پریگننٹ ہو گئی،
اب یہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پریگننسی پورے 9 مہینہ رہی یا چند دن رہی. فَحَمَلَتْهُ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. مریم کو حمل ٹھہر گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے اور اب لوگ سوال اٹھائیں گے، مریم وہاں سے بہت دور نکل گئی، آبادی سے دور چلی گئی، مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی تاکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے